السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بات کوئی دو رائے اس پہ نہیں ہے کہ جتنا یہودیوں نے مسلمانوں پہ ریسرچ کی، اتنا شاید مسلمانوں نے خود بھی اپنے اوپر ریسرچ نہیں کی ہوگی۔ ایک یہودی جو مسلمانوں پہ ریسرچ کر رہا تھا، بہت طویل ریسرچ کرنے کے بعد جب ایک بندے سے اس کی ملاقات ہوئی کہ جناب آپ ریسرچ کر کے کس مقام پہ پہنچے ہیں، کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو توڑا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کس طریقے سے؟ اس نے یہودی سے سوال کیا کہ انہیں نماز سے دور کر دیا جائے تو توڑا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا مسلمان میں اکثریت بے عمل لوگوں کی ہے، لیکن انہیں یوں توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر کہا گیا کہ انہیں مسجد سے دور کر دیا جائے، کیا انہیں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مسلمان اکثریت میں پہلے سے ہی صرف جمعے کی نماز میں آتے ہیں مسجد، یا عید کی نماز میں مسجد کی زینت بنتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ مسلمان میں اگر فرقہ واریت پھیلا دی جائے تو پھر کیا انہیں توڑا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وقتی طور پہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن مستقل پھر بھی نہیں توڑا جا سکتا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا قوم پرستی ڈال دی جائے، لسانیت ڈال دی جائے، صوبائیت ڈال دی جائے، زبانوں پہ اختلاف ڈال دیا جائے، کیا پھر توڑا جا سکتا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ میں نے بہت ریسرچ کی مسلمانوں پر اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پھر بھی انہیں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا جذبہ، کون سی روح ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کو متحد کیے رکھتی ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ میں نے ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا، جو مسلمان فرقہ واریت کا شکار رہا، جو مسلمان مسجد سے دور رہا، جو مسلمان لسانیت اور صوبائیت اور قوم پرستی کا شکار رہا، لیکن جب بھی معاملہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا آ جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کا خون جوش مارتا ہے۔ جب معاملہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا آ جاتا ہے تو یہ مسلمان پھر سے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے ویسے نہیں کہا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو، پھر بھی اتنا غیرت مند اور دلیر کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس مسلمان کو کیسے شکست دو؟ ایک ہی طریقہ ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ اس کے بدن سے نکال دی جائے گی، پھر اس مسلمان کو تقسیم کر کے اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ میں نے خود یہ دیکھا کہ جب ممتاز قادری شہید کا جنازہ تھا تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں مکتبہ فکر کے شخص کا جنازہ ہے۔ ہر شخص کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کا جنازہ ہے، جس نے ناموس رسالت پہ اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ ہر شخص موجود تھا، ہر پارٹی کا شخص موجود تھا، ہر سیاستدان کو ووٹ دینے والا موجود تھا، ہر صوبے کا شخص موجود تھا، ہر مسلک کا شخص موجود تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرا پیغام تمام مسلمانوں کو ایک ہی ہے کہ اور کچھ نہیں، اس یہودی کی ریسرچ سے ہی کچھ سیکھ جاؤ اور متحد ہو جاؤ، اور اقبال کے اس نظریے پر آ جاؤ کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔